ہم اگلے مضمون کی طرف آتے ہیں. جب قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب تو مدینہ سے قافلے بیعت کے لیے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال کا تحفظ دینا چاہتے ہیں. اور حیران کن آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک حیران کن بات, یہ 73 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کے اندر یہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول حکم کیجئے, آج ہی, ابھی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہوئی, آج ہی ان قریش مکہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے کفر و اسلام کا مارکہ بپا کر دیا جائے. رسول اللہ نے کہا نہیں, ابھی اجازت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ملی, کیونکہ مدینہ کی ریاست قائم کرنی تھی. ورنہ وہ تو اس وقت جو بیعت کر چکے تھے وہ اسی وقت اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار تھے. خیر یہ لوگ گئے واپس, انہوں نے تبلیغ دین کا میدان سرگرم کیا, مدینہ میں راہیں ہموار کی. ادھر قریش مکہ کو پتہ چلا اب یہ یہاں سے ہجرت کرنے کے موڈ میں, اور پے در پے اس سال کے اندر قرآن پاک میں ہجرت کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. ان ارضی واسعۃ وارض اللہ واسعۃ. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں مسلمانوں کو اشارہ کرنا شروع ہو گیا, اللہ کی زمین وسیع ہے, اللہ سے ڈر جاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت بھی اسی سال اتری کہ ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پھر اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے. والذین ہاجروا کی آیت اس سال اتری, فی اللہ من بعد ما ظلموا, یعنی یہ آیتیں بار بار اترتی چلی جا رہی ہیں. جہاں پہ ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے, جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے, اللہ کی زمین فراح ہے, اور چاہیے کہ وہ ہجرت کریں. جن کے اوپر ظلم ہو گیا اور جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے فضائل و مناقب کی, ابھی ہجرت حبشہ تھی پہلی, لیکن یہ آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ ذہنی ٹریننگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور صحابہ کو یہ ٹرین کر رہا ہے کہ رب کے لیے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اپنا گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا, یہ ایک تیاری ہے. اور اس تیاری کا پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر. ابو سلمہ ہجرت کے لیے ام سلمہ کے ہمراہ نکلے, پہلے مہاجر جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. میرے بھائیوں آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں. ابو سلمہ کا اسلام دیکھیے, بیوی اور بچے کو لے کے نکلا. ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا تیرے پر تو ہمارا زور نہیں ہے, لیکن ہماری عورت کو کہاں لے کے جاتا ہے, نہیں لے کے جانے دیں گے. عورت کو پکڑ لیا, عورت کو اپنے پاس رکھ لیا. اب ابو سلمہ اکیلے بچے کے ساتھ ہے, تو ابو سلمہ کے گھر والے کہنے لگے یہ تو مسلمان ہو گیا ہے. بنو عبد الاسد کے لوگ آئے, انہوں نے کہا اس بچے کو ہم تجھے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے, عورت تجھے چھوڑ گئی ہے, بچے کو تو نے ضائع کرنا ہے. ابو سلمہ پہلے بیوی کی جدائی کا ایک غم دیکھ چکے ہیں, ہجرت سے رکے نہیں رکے. بچے کو اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ بازو سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. ابو سلمہ نے دوسرا بازو پکڑا ہوا ہے, انہوں نے زور سے کھینچا, ابو سلمہ کے بیٹے کی بازو نکل گئی. ابو سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ کی طرف دیکھا, اور اس وقت پتہ نہیں ان کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی. گھوڑے کو ایڑ لگائی, مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. کس عالم میں؟ بیٹے کی ٹوٹی ہوئی بازو, بیٹا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیا, بیوی کو بھی چھوڑ دیا, اور مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی. میرے بھائیوں میں اور آپ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کلچر ہی عجیب ہے, جو بندہ مسجد میں پہلے آ جائے, جمعے سے نماز سے پہلے آ جائے, جی یہ صوفی ہو گیا, اس نے اب کیا کاروبار کرنا ہے, اس نے اب دنیا. افسوس ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, ان کے اوپر فرشتے رحمتیں اور درود بھیجتے ہیں, نمازوں سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا مفاد ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں اور آپ سارا دن دنیا کے پیچھے, دنیا کمانے کے لیے بھاگتے رہیں گے. کچھ دیر اللہ کو دینا شروع ہو جائیں گے, اپنے ہی گھرانے والے, اپنے ہی فیملی کے لوگ, بس کر دو صوفی صاحب, بس کر دو مولوی صاحب, دنیا بھی گزارنی ہے. کیا دنیا گزارنی ہے؟ 70 برس کی, 60 برس کی, 50 برس کی, جس میں موت یقینی ہے, یہ دنیا گزارنی ہے. اور اس دنیا کی کوئی خبر نہیں جہاں موت آنی ہی نہیں ہے, جہاں موت آنی ہی نہیں ہے, جو حدیث وحی سے ثابت ہے. یہ دنیا موت آ جانی ہے. جتنی مرضی کسی بندے کی دنیا تنگ ہو, اللہ کی قسم مر جائے گا, آسانی ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ اس دنیا میں آنکھ کھلی جہاں پہ موت ہی نہیں,
اس دنیا کے اندر تنگی کا بندہ شکار ہو گیا، بتائیے کیسے بچے گا؟ اس دنیا میں تو چلو بندہ کہتا ہے مر گیا، دنیا کی مشکلات سے بچ گیا، اس دنیا میں مشکل میں پڑ گیا تو بتائیے کیسے بچے گا؟ جہاں پہ ارب سال کی زندگی ہے، خرب سال کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ نے جو ہجرتیں کی ہیں کس لیے کی ہیں؟ دیکھا میری بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی۔ پورا خاندان ایک ہی منٹ میں، ایک ہی لمحے میں کٹ گیا، ایک لمحے کے اندر بیٹا بھی چھن گیا، بیوی بھی چھن گئی، مال و دولت گھر چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے راستے پہ ہجرت کر لی۔ اور پھر انہی کی بیوی 1 سال تک ایسے ظالم تھے، 1 سال تک روتی رہی، ہر روز صبح جاتی تھی، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتی تھی ام سلمہ اور روتی تھی۔ بالآخر بنو مغیرہ کے ایک شخص کو رحم آیا، انہوں نے کیا کرتے ہو؟ بچہ بھی چھین لیا، بچہ بنی عبد الاسد کے پاس ہے، خامد بھی چھین لیا، اس عورت کا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کرنا ہے تم نے اس کو یہاں رکھ کے؟ غیرت دلائی، آر دلائی۔ قبیلے والے شرمسار ہو گئے کہ بڑا ظلم ہوا، بنی عبد الاسد کے پاس گئے، وہاں سے بچہ لے کے آئے کہ والدہ کے سپرد کیا جائے، اور کہا اب تیری مرضی ہے، جو تو نے کرنا کر، اور ام سلمہ کے ایمان کے اوپر بھی قربان جائیں۔ 1 سال بھی گزر گیا تو دل سے نہ خامن کی محبت نکلی ہے نہ اسلام کی محبت نکلی ہے۔ اسی وقت پہاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی اور کہا میں اس بستی کو، مجھے بڑا پیار ہے۔ مکہ سے پیار کس کو نہیں تھا؟ اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ چھوڑ کے جاتی ہوں، اور کہنے لگی، سوچتی تھی کہ مدینہ تک کا سفر اکیلے کیسے کروں گی، کیسے کروں گی مدینہ تک کا سفر اکیلے؟ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ابھی اس وقت عثمان بن طلحہ اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا، ایک فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ دیکھیے قریش مکہ کی آپ کو عادات بد سے بتلایا تھا سیرت کے آغاز میں کہ یہ عادتیں تھیں، ان میں عصبیت تھی، نفرتیں تھیں، شرک تھا، لیکن کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ دیکھیے، ایک عورت عثمان بن طلحہ کو کہتی ہے، عثمان بن طلحہ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ آپ اکیلی عورت مدینہ جانا چاہتی ہیں، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ عثمان بن طلحہ بھی رستے میں ہیں، کوئی زیادہ راہ تو نہیں ہے نا، ملے ہیں، سرے راہ ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگی مدینہ جائیں، کہاں؟ ابو سلمہ کے پاس۔ اچھا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ بندہ عثمان بن طلحہ گار نہیں گیا، وہیں اونٹنی کی مہار پکڑی اور مدینہ کی طرف منہ کر لیا۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، سیرت کے اندر، کردار کے اندر عثمان بن طلحہ سے اعلیٰ حالت کفر میں بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جب میں نے سوار ہونا ہوتا، اونٹنی کو بٹھاتے، آواز دیتے اور دور جا کے کھڑے ہو جاتے کہ بہنا بیٹھ جائیے، پھر قضائے حاجت کے وقت دور جا کے کھڑے ہو جاتے۔ 20 ایسے واقعات ہوئے، عثمان بن طلحہ ایک مرتبہ بھی میرے قریب یا اونٹنی کے قریب نہیں آیا، قباء کی بستی تک ساتھ دیا۔ جب پتہ لگا ابو سلمہ یہاں پہ آباد ہیں تو مجھے خدا حافظ کہہ کے اللہ کی سپرد کر کے واپس مکہ کی طرف چل پڑا۔ اور مورخین نے لکھا ہے یہی خوبی تھی کہ عثمان بن طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی نعمت سے نوازا، اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بے شمار مرتبہ رکھا ہوا ہے، ان کی سیرت آئی ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، لمبا چوڑا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ آئے تو کہا عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ آئے، ان سے چابیاں لی خانہ کعبہ کے، یہ کلید، ان کے پاس چابیاں بھی ہوا کرتی تھی، چابیاں لی، خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی۔ باہر آئے، عثمان بن طلحہ نظر نہ آئے تو رسول اللہ نے کہا جائیے عثمان بن طلحہ کو بلائیے۔ صحابہ نے کہا وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے ہیں۔ حضرت بلال کو بھیجا، لمبا چوڑا واقعہ، حضرت بلال گئے، ان کی والدہ ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا۔ حضرت بلال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کرتے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ، مختصر اس کے اندر یہ ہے، عثمان بن طلحہ کو جب خانہ کعبہ میں حضرت عمر لے کے آتے ہیں اور چابیوں سمیت لے کے آتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ان کو کہتے ہیں عثمان کیوں روتے ہو؟ اس لیے روتے ہو کہ میں نے تم سے چابیاں لے لیں اور میں نے خانہ کعبہ کو اندر سے عبادت کی۔ کہتے اس لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں، ایک دن ایسا تھا آپ میرے پاس آئے تھے اور میں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ جب اسلام قبول نہیں تھا کیا تو حدیث کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے دے۔
تو اس وقت میں نے آپ کو منع کر دیا تھا، تو آپ نے مجھے ایک لفظ کہا تھا، عثمان ایک دن آئے گا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں وہ دن یاد کر کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت اسلام ہوتا تو مجھے سمجھ آ جاتی یہ وحی ہے، یہ حدیث جو آپ نے بات کی ہے اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کاش اس دن سمجھ آ جاتی۔ اس دن سمجھ نہیں آئی اور میں یہ سوچنے لگا تھا کہ جس بندے کو عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ میں جانے نہیں دے رہا، وہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی، جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کیا کہا، خذھا، اے عثمان یہ چابیاں میں نے تجھ سے لی ہیں اور تجھے کافروں نے دی تھیں اس لیے تجھ سے چھین لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں، خذھا خالدتن تالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عطا کرتا ہوں، اور تجھ سے یہ چابی اس وقت تک نہیں چھینی جا سکتی جب تک ایک کافر حکمران آئے گا تیرے خاندان سے یہ چابی چھین کے لے جائے گا۔ یعنی اس کا کافر ہونا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ آج حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے، کتنا عرصہ بیت گیا اس فرمان کو، 1400 برس سے زائد ہو گئے۔ جائیے خلافتیں بدلی، پتہ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، عثمانی آئے، فاطمی آئے، کئی اقتدار مکہ اور مدینہ کے بدلتے گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ فرمان آج تک حدیث کی حجت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے، خذھا خالدتن تالدتن، یہ چابیاں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی ہیں، تیرے سے کوئی نہیں چھین سکے گا مگر ایک کافر۔ 1400 برس بیت گئے، آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، آج بھی موجود، آج بھی موجود۔